علیکم، آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آخر بن گیا ولن جو رازدار تھا اپنا، میں نے سر پر ہاتھ مارا، اچھا بابا مرو یہاں، لیکن میری مرضی کے بغیر ایک قدم نہ اٹھانا، جو حکم باز کا، نازو نے پھرتی سے جواب دیا۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھنے کی اجازت تو دے دی تھی، بلکہ دینا پڑی تھی۔ نازو سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ یہاں سے سیدھی شنوں کے پاس بھی جا سکتی تھی اور اس کے بعد میرے عشق کا آغاز میں ہی انجام ہو جاتا کہ مگر نازو کے اس فلیٹ میں رہنے سے بعض ایسے پیچیدہ معاشرتی اور اخلاقی مسائل پیدا ہو سکتے تھے جو بالآخر قابل دست اندازی پولیس قرار پاتے، اور ایسا ہونا میرے اور نازو دونوں کے لیے یکساں مہلک ثابت ہوتا۔ بے شک نازو شٹل کاک برقعے میں آئی تھی، لیکن اس عمارت میں رہنے والے کچھ اس قسم کے لوگ تھے کہ اب تک نازو کے رنگ روپ سے لے کر اس کی چال چلن تک سب پر سیر حاصل بحث کر چکے ہوں گے۔ نیز مجھے نازو کے سوائے بیوی کے اور کیا ممکنہ رشتے ہو سکتے ہیں؟ وہ مشکل میں نے ان لوگوں سے جان چھڑائی جو اس فلیٹ میں آمد پر میرا شجرہ نصب جاننے پر تل گئے تھے۔ نازو کی آمد اتنی آسانی سے ہضم نہ ہوتی۔ نازو اب تجھے سچ مچ میری بیوی کا کردار ادا کرنا پڑے گا، میں نے ہاں سے غور و خوض کے بعد کہا۔ جلیل وہ چراغپا ہو کر بولی، تیرا دماغ خراب ہے یا نیت؟ دونوں اپنی جگہ سلامت ہیں، میں نے اسے یقین دلایا۔ بات رفع شر کی ہے۔ وہ مشکل میں نے نازو کو ٹھنڈا کیا اور اسے سمجھایا کہ ان فلیٹوں کے مکینوں کے بارے میں نہیں جانتی، اور پھر اسے سمجھایا کہ اس نے کس قسم کا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ سن کر نازو کی حالت خراب ہونے لگی تھی کہ اسے کسی بیوی کی طرح فلیٹ اور کچن سنبھالنا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ تب تیار رہو، ہم پر حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ چلے گا۔ اچھا، وہ مرے ہوئے انداز میں بولی، تب میں کر لوں گی، لیکن زیادہ دن نہیں۔ میں ہنسا۔ نازو جتنے دن یہاں رہو گی یہ سب کرنا پڑے گا، اس سے فرار نہیں ہے۔ اب تم سب سے پہلے اپنا حلیہ بدلو اور کچن سنبھالو۔ اس نے اپنی جینز اور ٹی شرٹ کی طرف دیکھا۔ میرے پاس اور کپڑے نہیں ہیں۔ میرے پاس ہیں، میں نے سر کھجایا۔ نازو بونچ کھرے گی، تیرے پاس ہیں مگر کیسے؟ میں نے ایک بار پھر سر کھجایا۔ بات یہ ہے کہ یہ فلیٹ شیدے کا ہے، میں نے اس سے لیا ہوا ہے، سامان بھی اس کا ہے، لہٰذا اسے معلوم ہوگا کہ کپڑے کس کے ہیں، مگر میرا خیال ہے تمہارے سائز کے ہیں۔ میں نے زنانہ کپڑوں والا صندوق نازو کے سامنے کر دیا اور خود باتھ روم چلا گیا تاکہ نازو اطمینان سے کپڑوں کا جائزہ لے لے۔ جب میں واپس آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ میں جھنجھلا گیا۔ تو کیا اب مجھے حلف نامہ داخل کرانا پڑے گا؟ میں نے زنانہ کپڑوں والا صندوق نازو کے سامنے کر دیا اور خود باتھ روم چلا گیا تاکہ نازو اطمینان سے کپڑوں کا جائزہ لے لے۔ جب میں واپس آیا تو وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ میں جھنجھلا گیا تھا۔ تو کیا اب مجھے حلف نامہ داخل کرانا پڑے گا؟ میں یہ کپڑے نہیں پہن سکتی۔ بے شک تمہیں ذرا ڈھیلے ہوں گے، لیکن ڈھیلے کپڑے پہننا صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ کھسیا گئی۔ گدھے ہو تم! میرا مطلب ہے مجھے ان کپڑوں سے گھن آ رہی ہے۔ شیدے کے ساتھ رہنے والی اس عورت کے کپڑے نازو کو قابل قبول نہیں تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کی گھن کھانے کی وجہ کیا تھی۔ میں نے اصرار نہیں کیا، اگر تم اس لباس میں امور خانہ داری کرنا چاہتی ہو تو میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ بعد میں نہاستہ نازو نے کچن کا رخ کیا اور اگلے 1 گھنٹے تک وہاں موجود 4 برتن بجتے ہی رہے تھے۔ ان سازوں کے ساتھ نازو کے بڑبڑانے کی آواز بھی شامل تھی۔ میں چارپائی پر لیٹا سیٹی بجا رہا تھا۔ سارے گھر کی صفائی کرنے کے بعد نازو نے کھانا بنانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے لیے کھانا لینے نکلا تو متجسس لوگوں کا ایک گروہ سیڑھیوں پر براجمان تھا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ بھیا، یہ زوجہ کہاں سے ٹپک پڑی؟ ایک بڑے میاں اپنے پھندنے والی ٹوپی سنبھال کر بولے جو ان کے سر سے پھسلی جا رہی تھی۔ بس چچا، زوجہ سے کس کو دستگاری ہے؟ آج ہم، کل تمہاری باری، میں نے سرد آہ بھری۔ بڑے میاں کے دانت نکل آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی سوال کرتے میں پھرتی سے ان کے درمیان سے نکل گیا۔ واپسی پر عقبی سیڑھیاں استعمال کی۔ کھانے کے ساتھ میں نزدیکی بوتیک سے نازو کے لیے 2 سوٹ بھی لایا تھا۔ اس نے دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ پچھلے سال کا فیشن ہے یہ نخرے اپنے حقیقی میاں کو دکھانا، میں نے منہ بنا کر کہا۔ میں ایک بات سوچ رہی ہوں، اس نے کھانے والے لفافے کو دیکھ کر کہا۔ میں کب تک تمہارے پاس چھپی رہوں گی؟ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہی تو میں کہتا ہوں، ایسا کرو تم یہ شہر چھوڑ جاؤ، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میں شہر چھوڑ کر نہیں جا سکتی جب تک میرے پاس معقول رقم نہ ہو، اس نے جواب دیا۔ اس کے لیے مجھے نثار شاہ کی بیوہ کا مسئلہ حل کرانا ہوگا، یعنی سیٹھ چھوٹا بھائی سے رقم نکلوانی ہوگی۔ میں نے غور کیا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، خاص طور سے ان حالات میں جب کہ رئیس الدین پہلے ہی ہماری تلاش میں ہے۔
دیکھو میرے لیے اور تمہارے لیے اس مصیبت سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم سیٹ سے رقم وصول کر لیں۔ ایک بار رقم ہاتھ آ جائے تو میں کہیں بھی جا سکتی ہوں۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہے، اگر تم کوشش کرو، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ جلیل، میں نے دیکھا ہے تو مشکل ترین حالات میں بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نازو، مکھن بازی نہیں، خود سوچو، یہ آسان کام نہیں ہے۔ مگر نازو ہی کیا جو آسانی سے مان جائے؟ اس کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا ناقابل شکست اعتماد تھا کہ وہ عورت ہے اور کسی سے بھی کوئی بھی بات منوا سکتی ہے۔ اس نے ہمت نہیں آ رہی اور مستقل میرے پیچھے لگی رہی۔ تنگ آ کر میں نے کہا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سنو جلیل، نازو نے سوچتے ہوئے کہا، کیا ہم رئیس الدین والے معاملے کا ملبہ سیٹ چھوٹا بھائی پر نہیں ڈال سکتے؟ خدا کے لیے احمقانہ باتیں کرنے کے بجائے جا کر سو جاؤ، میں نے ضد چھو کر کہا۔ لیکن میں سوچے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے کام کی بات کی تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر نازو تنتناتی بستر پر جا گری۔ یہ بستر میرا ہے، میں نے کہا۔ فی الحال میں یہاں ہوں، اس نے چیلنج کیا۔ اگر ہمت ہے تو مجھے یہاں سے اٹھا دو۔ میں نے اعتراف کیا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ دوسرے کمرے میں تکیہ لے کر فرش پر دراز ہو گیا، مگر نیند کے بجائے سیٹ چھوٹا بھائی اور رئیس الدین کا خیال آنے لگا۔ رئیس الدین زیادہ بڑا خطرہ تھا، مگر میرے لیے۔ نازو کے لیے اصل خطرہ سیٹ چھوٹا بھائی تھا، جس نے اس کے خلاف FIR درج کرا دی تھی۔ جب تک یہ FIR واپس نہ لی جاتی، نازو کہیں محفوظ نہیں تھی۔ نازو سو گئی تھی، اس کے سریلے خراٹے یہاں تک سنائی دے رہے تھے۔ میں جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ ایک بار پھر کسی نے میرے خواب شیریں میں خلل ڈالا تھا۔ میرے سوال پر شنوں لہرا کے اور بل کھا کے اقرار محبت کرنے والی تھی کہ ایک بار پھر انگریزی محاورے کے مطابق سانڈ شیشے کے برتنوں کی دکان میں گھسنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں جھنجھلا کر اٹھا اور اس پر پوری احتیاط سے دروازے کی طرف روانہ ہوا، لیکن بدقسمتی سے یہ بھول گیا کہ میں دوسرے کمرے میں سو رہا تھا، اس لیے باہر جانے کے بجائے غلطی سے عقبی بالکنی کی طرف جا نکلا اور تیسری منزل سے نیچے گرتے گرتے بچا، کیونکہ اس بالکنی کی دیوار صرف دو فٹ اونچی تھی۔ اس سے اوپر آرائشی جنگلہ کب کا ختم ہو چکا تھا۔ مبینہ حملہ آور کو کوستا میں واپس پلٹا اور داخلی دروازہ کھولتے ہوئے دہاڑا، اب تجھے کیا تکلیف ہے الو کی پٹھی؟ لیکن وہاں مس شیدن کے بجائے راجہ کھڑا مینی ہیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یہ الو کی پٹھی کون ہے؟ تیری ایک نہ ہونے والی عزیزہ، میں نے غرا کر کہا۔ دروازہ اس طرح بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تبلچی کی اولاد، اب بھی عمارت گر جاتی تو اس میں زندہ دفن ہو جاتا۔ گورکن کے بچے، مجھے اطلاع ملی تھی کہ تیری کوئی زوجہ بھی نکل آئی ہے۔ میں نے سوچا بھابھی کی زیارت ہی کر رہا ہوں، اس نے ٹھٹائی سے کہا اور اندر آ گیا۔ بدبخت، یہ آفت بھی تیری بھیجی ہوئی ہے، اس بار میں نے ممکنہ حد تک سرگوشی میں کہا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اس بمباری کے بعد نازو سوتی پائی جاتی۔ اوہ، مس نازو ہیں یہاں، راجہ نے بستر پر منہ بنا کر بیٹھی نازو سے کہا۔ اس نے پوچھا، تمہارے کہاں درد اٹھا تھا جو اتنی صبح صبح یہاں آن مرے؟ صبح نہیں ہے، اب تو 1 بجنے والا ہے۔ تم جا کر چائے بناؤ، میں باہر سے کھانے کو لاتا ہوں، میں نے نازو سے کہا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ ایک بار پھر مجھے راجہ بدبخت کی مدد کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ رات بھر جاگ کر میں نے جو پلان بنایا تھا، اس پر 2 آدمی عمل درآمد کر سکتے تھے۔ نازو کا باہر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس کا چمکتا چہرہ ہر ایک کو بلا وجہ متوجہ کرتا تھا۔ راجہ اس معاملے میں کارآمد تھا، لیکن اسے اصل بات کی ہوا دیے بغیر کام پر آمادہ کرنا تھا، ورنہ وہ بلا وجہ کھانچے بازی کے چکر میں پڑ جاتا۔ میری عدم موجودگی میں راجہ اور نازو نے ایک دوسرے کے خاندان پر تفصیلی تحقیق کی تھی، لہٰذا دونوں کا موڈ آف تھا۔ میں راجہ کو کھینچ کر وہاں سے لے آیا۔ رمضان کی وجہ سے کیفے ڈی فونس کے سامنے پردہ گرا تھا، جس کی آڑ میں اندر کھانا پینا چل رہا تھا۔ البتہ فتو کا ڈیک خاموش تھا، جس کی وجہ سے پاس پڑوس میں رہنے والے بھی عارضہ سماعت کے مریض بن چکے تھے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔